اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یونیورسل انفارمیٹو چینل میں آپ کو خوش آمدید اور پیش خدمت ہے آج کا موضوع بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کی خواہش۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ارمیہ کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل میں اور پیغمبروں میں برگزیدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ یعنی مذکور ہے تیرے رب کی مہربانی کا اپنے بندے زکریا پر، اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، یعنی آہستہ اپنے دل میں ہی دعا کی، یا پکارا اکیلے مکان میں چھپ کر، اس واسطے کہ وہ بڑھاپے میں بیٹا مانگتے تھے۔ اگر ان کو بیٹا نہ ملے تو لوگ ہنسیں، جب وہ بوڑھے ہوئے فرزند کے واسطے سر اپنا سجدے میں رکھ کر۔ ترجمہ، کہا حضرت زکریا نے، اے پروردگار، میری تحقیق سست ہو گئی ہے، ہڈیاں میری اور شعلہ مارا میرے سر نے، بڑھاپے سے یعنی بال میرے سفید ہو گئے ہیں، اور میں تجھ سے شرما کر فرزند مانگ رہا ہوں کہ میں بد نصیب نہ ہوں اور میری موت کے پیچھے لوگ مجھ کو طعنہ دیں۔ اور یہ بھی تجھے معلوم ہے کہ میری بیوی بانجھ ہے، پس اپنے خدا عنایت فرما مجھے ایک صالح اور خوبصورت فرزند، تاکہ میرا والی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، اور وہ فرزند بھی تیرا پسندیدہ ہو۔ یعنی زکریا علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، اے زکریا، ہم خوشخبری دیتے ہیں کہ تیرے تئیں ایک لڑکے کی کہ نام اس کا یحییٰ ہے، نہیں پیدا کیا ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بولے، اے رب، کہاں سے ہوگا؟ مجھ کو لڑکا اور میری عورت بانجھ ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرا جسم بھی اکڑ گیا ہے۔ آنے والے فرشتے نے کہا، اے زکریا، اللہ تعالیٰ نے یوں ہی فرمایا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ چیز مجھ پر بہت آسان ہے۔ کیا غور تو نے اس سے پہلے تجھ کو بنایا اور تو کوئی حقیقت نہ تھا؟ یہ سن کر زکریا علیہ السلام بولے، اے میرے رب، ٹھہرا دے مجھ کو کوئی نشانی۔ کہا رب نے، نشانی تیری یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن رات بات نہ کر سکے گا، تو بالکل صحت مند ہوگا، اور تیرے جسم کو کوئی بھی گسند نہ پہنچے گی۔ پس زکریا نے 3 دن رات لوگوں سے بات نہیں کی، اور پورے 9 مہینے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 4 برس تک حضرت یحییٰ علیہ السلام باہر نہیں نکلے اور نہ ہی کسی لڑکے کے ساتھ کھیلے، اور ان کی ماں کہا کرتی تھی، اے بیٹا، کیوں نہیں باہر لڑکوں میں کھیلتے؟ وہ بولے، اے میری ماں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو کھیلنے کے واسطے پیدا نہیں کیا، اس نے جس واسطے مجھ کو پیدا کیا ہے وہ وہی کام لینا چاہتا ہے۔ یہ بات بار بار کہتے تھے اور پھر دن رات روتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے خدا سے عرض کی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر وقت روتا رہتا ہے اور میں بہت پریشان رہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نے مجھ سے ایک صالح بیٹا چاہا تھا، اور میں نے تجھ کو ویسا ہی دے دیا، اور تو نے خواہش کی تھی کہ میری اطاعت کرے، اور بے شک ایسے لوگ مجھے بہت پسند ہیں۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور پھر قوم بنی اسرائیل کو واعظ و نصیحت کرنے لگے
ایک دفعہ وہ قوم بنی اسرائیل کو نصیحت فرما رہے تھے کہ ان کا بیٹا بھی ایک گوشے میں بیٹھا ہوا سن رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت جہنم کے عذاب کا وعظ کر رہے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب یہ بیان سنا تو ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے۔ ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہیں۔ پھر ایک آدمی نے خبر دی اور ماں نے ان کو جا کر اپنے مکان میں لایا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 برس تھی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے، اور ادھر قوم بنی اسرائیل نے فساد برپا کر دیا اور وہ لوگ بے شرح چلنے لگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو نصیحت کرتے رہے، لیکن وہ ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت کے تنے میں پناہ لی۔ ایک دفعہ دشمنوں نے تعاقب کیا، آپ نے درخت کے تنے میں جا کر پناہ لی۔ اس وقت شیطان نے انسان کی صورت میں ان کافروں کو بتایا کہ حضرت زکریا علیہ السلام درخت کے تنے میں گھسے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ان کافروں نے ایک بڑا آرا لے کر اس درخت کو کاٹنا شروع کر دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کے سر میں جب آرا لگا تو حضرت زکریا علیہ السلام افکر سے اٹھے، اور فوراً اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے کہا، اے زکریا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر سے تجھ کو خارج کر دوں گا۔ تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی؟ اب اس درخت سے مدد مانگ یا تو برداشت کر۔ پس حضرت زکریا نے اف تک بھی نہیں کی اور اپنی جان اسی طرح خدا کو سونپ دی۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام تک پہنچی، اور کچھ کافروں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔